اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیاق ناجفال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستانِ تقدس نشان آستانہ عالیہ سیاق شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیاق ناجفال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیاق ناجفال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روشن اور نورانی تعلیمات پر ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات دور و نزدیک سے جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا پیر سیاق ناجفال غریب نواز میں مرکز فیض و رحمت میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا کریم حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا پیر سیاق ناجفال غریب نواز کی برکت سے اللہ آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم چونکہ تمام کے تمام عالم خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اکبر اور اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں، تو جس
ذرہ کائنات کو جو فیض، جو برکت، جو رحمت، جو نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ عطا فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے، لیکن کائنات کے ہر فرد انسانی تک، ہر فرد جن تک، ہر فرد ملائک اور کائنات کے ذرے ذرے تک جو فیض و رحمت بھی پہنچ رہا ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے پہنچ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے رہا ہے۔ خالق کریم جل شانہ اور جملہ مخلوقات کے درمیان فاصلہ فیض محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا ہی نام ہے۔ اس لیے ہم جتنی بھی بڑی کتابیں علم کلام، علم عقائد کی یا شروحات کی دیکھتے ہیں ان میں رسالت اور نبوت کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے کہ الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، کہ خالق کریم کے درمیان جو مرسل جل شانہ ذات بابرکات ہے اور مخلوقات جو مرسل الیہم ہے، تو خالق کریم کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان جو باطنی رابطہ فیض ہے اس باطنی رابطہ فیض کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اس لیے آج خود کوئی بھی جتنی محنت کر لے، جتنا متقی ہو جائے، عالم فاضل ہو جائے، نیک اور پاک ہو جائے، نبوت اور رسالت کے درجے پر خود کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے شروع سے منتخب فرمایا اور اس میں اول نبی بھی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، لیکن عالمی ابتدا میں، اور آخر نبی بھی کائنات دنیا کے اندر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول فرقان حمید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 124 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ اس نے رسالت کس جگہ پر رکھنی ہے۔ تو نبوت اور رسالت کے لیے اللہ پاک نے شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم میں مخصوص ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے شروع سے نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ اس لیے قرآن پاک تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات تک کتابوں کے مطابق چاہے 2,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام ہے یا 1,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام ہے، تمام کے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی مبارک روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں جمع فرما کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق ایک پکا عہد اور پختہ میثاق اور وعدہ لیا تھا۔ وہ عالم ارواح کی بات ہے۔ قرآن پاک کا یہ مقام واضح فرما رہے تھے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، النبیین نبیون کی جمع سالم ہے، نبیین جس پر الف لام ہے، کہ جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں ان سب کے مبارک روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں ایک وقت میں ایک مقام پر جمع فرمایا تھا اور ان سے میثاق اور پکا عہد محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، آپ پر ایمان لانے، آپ کی نصرت اور آپ کی خدمت و مدد کرنے کے حوالے سے اللہ پاک نے لیا تھا۔ تو الغرض عالم ارواح میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روح ہے، وہ سب سے الگ اور ممتاز، اور ان کو لفظ نبی سے یاد کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب تم تشریف لے جاؤ گے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور میں اللہ پاک عملی طور پر کتاب و حکمت آپ ہستیوں کو عطا فرما دوں گا۔ تو نبوت اور رسالت کے لیے اللہ پاک نے جب سے عالم ارواح کو پیدا فرمایا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کو الگ ممتاز پیدا فرما کر انہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ اس لیے کوئی جتنا علم اپنے پاس اکٹھا کر لے، جتنا نور اور فیض اکٹھا کر لے، جتنا تقوی اور طہارت اختیار کر کے مجسم تقوی
اور مجسمے کا حالت بن جائے، اپنی محنت، عبادت، ریاضت کے نتیجے میں کوئی بھی کسبی طور پر کہ میں نے اتنی محنت کی لہٰذا اس کے صلے میں مجھے نبوت مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کے لیے اللہ پاک نے شروع سے ہی مخصوص ہستیاں پیدا کروا دی۔ اپنی محنت کے باعث کوئی بھی مقام نبوت اور رسالت میں فائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اہل ایمان ہمیں پانے کے لیے، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے راستے میں اور ہماری بارگاہ میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ضرور بالضرور ان محنت کرنے والوں کے لیے، اپنا قرب پانے والوں کے لیے ہم اپنے راستوں کی ہدایت اور رہنمائی کو عطا فرما دیں گے۔ تو بڑے سے بڑا مقام قرب جو نبوت کے علاوہ ہے، مقام صدیقیت تک اہل ایمان مرد و خواتین کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے درجے پر کوئی از خود فائز نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام چونکہ واسطہ فیض ہے، آپ کی نبوت اور رسالت تمام رسولان نظام انبیاء کرام میں مسکان پر جاری۔ رسالت اور نبوت باقی رابطہ فیض کا نام ہے، اور سارے عالمین پر نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جاری ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کا جو باطنی فیض ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کے اوپر جاری و ساری ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی مقام اور تو باطنی رابطہ فیض بھی جاری، اس کے ساتھ ہر نعمت جو اللہ پاک کی جانب سے عالمین تک آتی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے تقسیم ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں پہلی جلد کتاب العلم میں صحیح السند حدیث بارگاہ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی۔ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیرن کے اوپر تنوین اگر یہ تنکیر کی ہو تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا، اگر یہاں ان دو زبروں کو تنوین کو ہم برائے تنکیر اور نکرہ کے لیے قرار دیں تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس مومن کے ساتھ، جس مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور اچھائی کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ہر قسم کی خیر جس کو اللہ پاک عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور اگر خیرن کے اوپر یہاں اس حدیث صحیح میں تنوین برائے تعظیم ہو تو پھر عظمت اور بڑائی کے اوپر دلالت کے لیے ہوگی یہ تنوین۔ پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس میرے امتی کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی اچھائی اور کائنات خلق میں سب سے بڑی خیر کا جس کے ساتھ اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے اس کو میرے دین کی سمجھ، علم اور فکر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ جس کے پاس پھر وہ دین کی فکر موجود ہے، دین کی سمجھ موجود ہے، وہ سب سے بڑی اور ہر قسم کی بھلائی اور خیر جس کے پاس ہے، فرمایا وہ پھر اس علم، اس فکر، اس دانش کی روشنی میں ہر وقت اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ واللہ یعطی، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کو جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے وہ اللہ پاک ہی عطا فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا انما انا قاسم، لیکن پکی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ انما انا قاسم، کہ اللہ پاک کی ہر عطا کو تمام کے تمام کائنات خلق میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام ہی ہمیشہ کے لیے تقسیم فرما رہا ہوں۔ آقا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، لیکن ہر خیر تقسیم محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت یہاں مصدر ہے، رحمہ یا رحمت، مصدر
رحمت کا اطلاق نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کیا جا رہا ہے۔ یہاں 17ویں پارے سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 160 کے اندر جو لفظ رحمت ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک قرار دے رہا ہے۔ وما ارسلناک، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام کے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو مصدر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جب بھی مصدر کا اطلاق ذات پر ہوگا تو واجب ہوگا کہ مصدر کے اندر آپ عربی زبان میں تعبیر کریں۔ وجوباً مؤول ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ تو یا مبنی للفاعل ہوگا تعبیر کے بعد مصدر، یا مبنی للمفعول، یہاں مبنی للفاعل ہے، لہذا رحمت راحم کے معنی میں، فاعل کے معنی میں ہے۔ اس لیے آپ بڑی بڑی تفاسیر کے اندر اس آیت کی یہی تفسیر موجود پاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کی ذات بابرکات کو تمام کے تمام عالمین پر اپنی ہر رحمت پہنچانے والا بنا کر دیا ہے۔ ہم تک جتنی رحمت آ رہی ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے آ رہی ہے، اللہ پاک کی جانب سے رہی ہے، لیکن رحمت للعالمین اللہ پاک کے نائب اکبر، اللہ پاک کے خلیفہ اعظم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے آ رہی ہے۔ رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الرحمت ہی نتیجہ تو رقت القلب، یہ آپ جس کتاب کے اندر دیکھیں گے آپ کو رحمت کی تعریف یہی نظر آئے گی کہ الرحمت ہی نتیجہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ لک و دک صحرا میں سفر کر رہے ہیں، وہاں کوئی شخص پیاس کی وجہ سے پیاسا تڑپ رہا ہے، جہاں بلب ہو چکا ہے، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ دور دور تک یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن میری گاڑی میں پانی اس وقت موجود ہے، مجھے پتا تھا میں نے یہ سفر کرنا ہے، میں نے اپنے پاس کئی بوتلیں پانی کی رکھ لی ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جناب یہاں صحرا کے اندر ایک شخص ہے اور جہاں بلب ہے، جس کی جان تو لبوں پہ پہنچی ہوئی ہے، اگر تھوڑی دیر اس کو پانی نہ ملا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اب اس ضرورت مند پیاسے کی اس لک و دک صحرا میں آپ پیاس دیکھ کر، اس کی یہ شدید ضرورت دیکھ کر آپ کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے بطور انسان۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ دل کی نرمی آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ یہاں بریک لگاؤ، گاڑی سے باہر نکلو، اپنے سامان میں سے بوتل اٹھاؤ اور تڑپتے ہوئے اس جاں بلب مرتے ہوئے انسان کے ہونٹوں تک پانی کا قطرہ پہنچاؤ۔ یا کیوں پانی کا قطرہ پہنچا رہے ہیں؟ رقت قلبی کا نتیجہ ظاہر ہے۔ آپ چاہے لغت عرب میں رحمت کا معنی دیکھیں گے یا لغت قرآن کے اندر یا لغت حدیث کے اندر، آپ کو یہی معنی رحمت کا نظر آئے گا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر جو ہم رقت قلبی اور دل کی نرمی کا عملی نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، اس نتیجے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین کتنے ہیں؟ ہاں اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، للعالمین کا لفظ تو نہیں ہے، رحمت للعالمین کا لفظ ہے نا، للعالمین۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں صرف عالمین نہیں بلکہ الف لام ہے اس پر موجود۔ ہمارے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں تو حضور پیر سیاد نجباد ولی نواز کا وہ فیض ہے، میں نے اپنے کتنے سارے بڑے بڑے مشائخ سے یہ بات سنی ہے جو سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بڑے آل رسول علیہ السلام کی کامل ہستیوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ حضور پیر سیاد نجباد ولی نواز کا فیض اتنا عام ہے کہ ان کے ادارے میں کریمہ بھی اگر کوئی طالب علم محبت سے پڑھ لے تو اللہ پاک حضور پیر سیاد کی برکت سے ایسے طالب علم کو ہمیشہ کے لیے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، یا
نحو میر کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے نحو کی کتاب میں، جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، جب اس پر الف لام آ جاتا ہے تو وہ جمع قلت نہیں بلکہ جمع کثرت کے اوزان میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کوئی ایک بھی عالم اور جہان ایسا نہیں جس کے لیے آپ کی ذات بابرکات کو ہم نے اپنی رحمت پہنچانے والا نہ بنا کر۔ اب عالمین کی طرح ہم انسان ہیں تو عالم انسانیت مستقل ہے کہ الگ عالم اور جہان ہے، جنات کا عالم جنہ اور عالم جنات الگ ایک جہان اور دنیا ہے جنات کی، عالم ملائکہ اور عالم فرشتگان کی مستقل الگ عالم اور جہان ہے۔ بھئی آپ گنتے چلے آئے یہ عالم ابتدا ہے، یہ عالم ارواح ہے، یہ عالم رحم مادر ہے، یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم دنیا کے اندر ہم انسان زندہ ہیں تو یہ عالم یقظہ اور بیداری ہے، یہ عالم خواب اور منام ہے، عالم رؤیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم معاشر ہے، یہ نباتات کا عالم ہے، یہ جمادات کا عالم ہے۔ ہمارے تابعین ائمہ میں سے 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت اور براہ راست ان سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں سے کسب فیض کیا، باب مدینہ العلم والحکمت، حضور امیر المومنین تابعی جو 110 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کا فرمان امام محمد بن جریر طبری نے حافظ ابن کثیر تک البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد آغاز میں پوری صحت سے نقل کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح سند سے ان کا یہ فرمان اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی علیہ رحمت فرماتے تھے کہ مجھے جو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیوں سے اور حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پاکیزہ علمی ہستیوں سے جو اس مسئلے میں مجھے علم پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم بھی اللہ پاک نے 18,000 عالم یعنی 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالم عرش کو بھی ہر وقت اللہ پاک کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضروریات ہے۔ عالم ملائکہ اور حضور سیدنا و سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بھی ضروریات ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام 18,000 عالم کی ہر چیز، وہ عالم شمس ہے، عالم قمر ہے، عالم نجوم ستارگان ہے، عالم سماوات اور عالم ارض ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اولا سمیت اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کچھ عالمین ہے، جہان ہے، مخلوقات ہے۔ محبوب ہر ذرے کی ہر ضرورت کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ کائنات خلق اور عالمین کے ہر فرد، ہر چیز، ہر ذرے کی ضرورت کو محبوب دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہی آپ کا دل مبارک نرم ہوتا ہے، اور محبوب ایسا کا جب دل نرم ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میں فوراً اللہ کے خزانوں میں سے پہنچاؤں۔ محبوب دیکھتے ہیں، آپ کا دل مبارک اس ضرورت کو دیکھ کے نرم ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سے وہ ضرورت اٹھا کر اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو چونکہ آپ سارے عالمین میں اللہ پاک کے نائب اکبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہے، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک نے سب کو وہ نگاہ اقدس عطا فرمائی ہے جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر جاری نثاری ہوتی ہے۔ قرآن پاک کتنے مقامات پر فرماتا ہے کہ پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ 22ویں پارے سورہ احزاب میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
آگے آیت 9 ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ الغرض ایک سے زائد مقامات پر اللہ پاک یہ واضح فرماتا ہے کہ ہم نے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو تمام کے تمام عالمین اور تمام کے تمام جہانوں پر شاہد بنا کر دیا۔ تو شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر؟ قرآن پاک عربی مبین میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ یہاں بھی آپ شاہد کا معنی، شہید کا معنی دیکھنے کے لیے چاہے لغت عرب کی کتابیں، چاہے لغت قرآن، چاہے لغت حدیث، آپ جہاں بھی شاہد اور شہید کا معنی دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا، الشاہد والشہید مشتق من الشہادت والشہود وهو الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شاہد اور شہید اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو ہستی اپنی ذات بابرکات حقیقی بشری مقدس کے ساتھ تو ایک وقت میں جہاں بھی جلوہ گر ہو، ایک وقت میں ایک مقام پر جلوہ گر ہو، لیکن ایک مقام پر جلوہ گر ہوتے ہوئے بھی جتنا اس ہستی کا ذمہ داری کا علاقہ ہو وہ اپنے تمام کے تمام ذمہ داری کے علاقے اور اپنے تمام کے تمام دائرہ کار میں اما بالبصر جب چاہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب چاہے اپنے سر مبارک کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے، او بالبصیرۃ جس وقت چاہے اپنے دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ نگاہ ڈال سکے، اس ہستی کو شاہد کہا جاتا ہے۔ جب محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے چونکہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے تمام کے تمام عالمین کے حوالے سے، اس لیے شاہد بنا کر بھیجے اللہ پاک نے تمام کے تمام عالمین پر۔ آپ جب چاہتے ہیں بالبصر او بالبصیرۃ، سر انور کی مقدس آنکھوں کے ساتھ بھی، جب محبوب کریم علیہ السلام چاہتے ہیں دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی عالمین کے ہر مقام کا آپ مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات چونکہ اللہ پاک کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہے، پھر محبوب علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جو کہ اللہ پاک کے علم مقدس میں ہے، اللہ کریم کا علم ازلی ہے، اس کے ارادے کے مطابق واقعات عالم خارج اور دنیا میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک کے علم میں کہ اب اتنے عرصے کے بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوہ گر ہو جانا ہے، وہاں میثاق مدینہ ہوگا، جس کے نتیجے میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہجرت کے پہلے سال ہی آپ نے عالم انسانیت کی سب سے پہلی نظریاتی مملکت کا سنگ بنیاد رکھ دینا ہے ریاست مدینہ طیبہ۔ اور چونکہ میرے محبوب خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے گا، اور قیامت میرے حبیب کی جلوہ گری کے اتنی صدیوں بعد میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمانی ہے، اور قیامت تک جو انسانیت محبوب علیہ السلام کے ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر قیامت تک درمیان میں جو صدیاں ہیں، تو انسانوں کی کئی ضروریات ہیں جن کے نئے نئے تقاضے آ جائیں گے، دور بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، پھر مشرق والوں کے تہذیب تمدن سوچنے کے طور طریقے زندہ رہنے کے اور زندگی گزارنے کے کچھ اور ہیں، مغرب والوں کے طور طریقے اور ہیں جس کو ہم کلچر کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں، تمدن کہتے ہیں، روایت عملی کہتے ہیں، تو ان میں بھی فرق ہے۔ پھر ہر تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کی ضروریات معاملات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، تو میرے حبیب علیہ السلام ایسا کریں کہ دور سے تو آپ پہلے بھی فیض پہنچاتے ہیں، دور سے تو آپ پہلے بھی شاہد اور شہید ہیں، زمین پر جلوہ گر ہو کر عرش الہی پر بھی نگاہ اقدس ڈالتے ہیں، لوح و قلم پر بھی نگاہ اقدس ڈالتے ہیں، عالم جنت اور عالم نار میں بھی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ تو میرے حبیب پہلے جو دور سے مشاہدہ فرماتے ہیں، اب ہجرت کا سلسلہ قریب آ رہا ہے، تو رجب کی 27ویں تاریخ کو میں اپنے محبوب پر کرم فرما کر
کیونکہ میرے حبیب نے وہ جامع تعلیم اور نظام عطا کرنا ہے جو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، تمام بر اعظموں کے انسانوں کی قیامت تک کے لیے ضروریات کو پورا کرنے والا دین ہو، پورا کرنے والا نظام ہو۔ یہ آخری دین اور جامع ترین دین ہے۔ اس لیے پہلے تو دور سے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن آج شب معراج ہر عالم اور ہر جہان میں جو مجھے اللہ کے تکوینی نظام، آیات اور اصول جاری ہے، میرے حبیب آج رات تحت الثری سے عرش اولا اور لامکان تک ہر چیز کا قریب سے اپنے سر انور کی آنکھوں سے مشاہدہ فرما لے، ہر چیز کو دیکھ لے، سمجھ لے، تاکہ جا کر کچھ ہی مہینوں بعد میرے حبیب نے ہجرت فرما کر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کے قیامت تک کے لیے قوانین عطا فرمانے، اپنی عملی سیرت طیبہ عطا فرمانی ہے۔ تو میرے حبیب تو چونکہ پوری کائنات میں جاری و ساری میری آیات اور میرے نظام کو آنکھوں سے دیکھ چکے اور سمجھ چکے ہیں، لہذا جو نظام میرے حبیب پیش کریں گے وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یہی معراج شریف کا مقصد قرآن پاک میں ہے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ لام کہہ ہے جو کہ فعل مذکور کے وقوع کے سبب پر دلالت کرتا ہے، لِنُرِيَهُ۔ کیوں اللہ پاک سبحان ذات بابرکات نے رات کے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی شریف کی طرف اور پھر وہاں سے سدرۃ کے تمام عالم خلق، عالم جنت ہے، عالم نار ہے، برزخ کے معاملات ہیں، جتنے وہ سارے محبوب کے سامنے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ لِنُرِيَهُ کے بعد من جو ہے یہ بیانیہ ہے، ہم نے اس لیے سیر کروائی لِنُرِيَهُ تاکہ اپنے حبیب علیہ السلام کو ہم دکھائیں۔ ارا یوری ارات باب افعال سے فعل مضارع ہے جس پر لام کہ آ گیا ہے۔ مضارع کی وضع عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو کائنات میں جاری تمام اصول دکھائیں۔ کیا چیز دکھائیں؟ چونکہ یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے من بیانیہ آ گیا۔ آیات کے شروع میں من تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، تاکہ آج ہم اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو کائنات خلق میں جاری اپنی تمام کی تمام آیات بینات کا قریب سے مشاہدہ کریں۔ جب تک کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو اس وقت تک رعا یرا رویت یا ارا یری اراد کا اطلاق سر کی آنکھوں سے دیکھنے دکھانے پر اپنے محبوب کو سر انور کی آنکھوں سے یعنی قریب لے جا کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنی تمام کی تمام آیات بینات کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام پوری کی پوری روح زمین کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 393 حضور سیدنا عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح مسلم شریف اور کتنی کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض و مغاربہا او کما قال علیہ السلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کی ساری زمین کو میری نگاہوں کے سامنے بالکل سمیٹ دیا۔ ان اللہ زوالی الارض، زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے میری خاطر پوری کی پوری زمین کو میری نگاہیں تصویریں سے سامنے کر دیا۔ برائیت مشارق الارض، میں نے مدینہ طیبہ میں ایک مقام پر جلوہ گر ہوتے ہوئے زمین کی تمام مشرقوں کو دیکھ لیا۔ یہ تو آج کچھ عرصہ قبل پر انسان کی توجہ ہوئی ہے نا کہ بھائی مشرق ایک تو نہیں ہے، ہاں سمت ایک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن اس ایک سمت مشرق میں جہاں سے سورج ہے تو یہ روز نئی جگہ سے چمکتا ہے، اس لیے مشرق ایک نہیں ہے، مشارق 365 دن ہے سورج کے چمکنے کے، ہر دن نئی جگہ سے سورج چمکتا ہے اور مغرب میں بھی نئی جگہ اس کے بالمقابل جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں آج مشاہدہ ہو رہی ہیں، قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1450 سال پہلے مشرق کا لفظ نہیں جمع مشارق کا لفظ ارشاد کیا، 1450 سال پہلے واضح کروا دیا کہ زمین تو سمٹی ہوئی ہے
میں تو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ روزانہ سورج جو ہے آج اس جگہ سے وہ چمک رہا ہے، آج اس جگہ سے چمک رہا ہے، آج اس جگہ سے چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے سامنے سمیٹ دی، میں نے اس کے تمام مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے اس کے تمام مغربوں کو بھی دیکھا۔ اور امام المحدثین امام ابو القاسم سلیمان بن احمد محدث طبرانی جو 360 ہجری میں انصار تمہارے حسن سند کے ساتھ موجب کبیر طبرانی میں اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فانا انظر الیہا، پس بے شک میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس زمین کی طرف۔ انا انظر، چونکہ انظر واحد متکلم فعل مضارع کے شروع میں ضمیر واحد متکلم کی مرفوع منفصل آ گئی ہے، تو جب ضمیر مرفوع منفصل مضارع کے شروع میں آتی ہے تو عرب کا اصول یہ ہے کہ وہ اسے فعل حال جاری سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں اس کو، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ انا انظر الیہا، میں مسلسل اس زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے وہ میں اللہ کا محبوب بھی مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ فَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، ایسے دیکھ رہا ہوں پوری زمین کو بھی، اور قیامت تک جو کوئی زمین پر واقعات اور معاملات چلنے والے، زمین اور زمین پر قیامت تک ہونے والے جملہ امور و معاملات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ مقدس کی اس نورانی ہتھیلی کو نئے نبی اور رسول علیہ السلام کی کب ضرورت، آخری بات، کب ضرورت پڑا کرتی ہے؟ جب انسانی زندگی اپنا حیات انسانی کا، زندگی انسانی کا سفر طے کرتے کرتے کسی ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے کہ انسانیت کے سامنے نئے نئے چیلنجز آ جائے، بڑے بڑے کبیر مسائل اس کے سامنے آ جائے۔ وہ مسائل اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل علمی نظری فکری بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے چیلنجز اور مسائل انسانی زندگی میں وہ اقتصادی اور معاشی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ انتظامی بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائی تدبیر امور چاہے ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے گھر جس کو تدبیر منزل کہتے ہیں فلسفی حضرات، یا وہ تدبیر مدن ہو، تمام ریاستوں اور شہروں کی تدبیر ہو، جب انسان ان سارے معاملات کو چلاتا ہے تو اس کے سامنے مسائل پیش ہو جاتے ہیں۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اخلاقی مسائل آ جائیں، تہذیبی مسائل آ جائیں، فکری اور نظری مسائل آ جائیں، انتظامی اور سیاسی مسائل آ جائیں، معاشی اور اکنامیکل اور اقتصادی مسائل آ جائیں، اور وہ اتنے بڑے مسائل کو پوری انسانیت بھی مل کر ان مسائل کو حل نہ کر سکے تو اس وقت پھر نئی آسمانی ہدایت اور وحی کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے، نئے رسول اور نئے نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں جب پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعہ کے دن میدان عرفات میں خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات کا اور اسلام کیا چاہتا ہے اور کیسے انسان و جن اس کائنات میں چاہتا ہے، اس کے لیے اس دور میں قیامت تک کا ایک ورلڈ آرڈر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدید دنیا کی بنیاد رکھتے ہوئے عطا فرمایا تھا اور خطبہ مقدسہ مکمل فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا البلغ، تو کیا میں نے اللہ کے جملہ احکام تو بندوں تک پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی؟ 1,00,000 سے زیادہ پیارے صحابہ کرام نے، کامل انسانوں نے گواہی دی، حضور بلغتا الینا رسالات ربک انا نشہد، بے شک ہم شہادت اور گواہی دیتے ہیں اللہ پاک کے جمیل پیغامات، رسالات، احکامات من و ان آپ نے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تو بھی اس گواہی کے اوپر گواہ بن جا۔ محبوب علیہ السلام پر نزول وحی مبارکہ کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ یہ دین مکمل ہے۔ قرآن پاک جو یہ بشارت عطا فرماتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب یہود کا ایک عالم آیا آپ کی خدمت میں اور اس نے کہا ہے اہل ایمان کے امیر، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے انبیاء کرام پر اترتی تو ہم اس دن کو قیامت تک عید کا دن قرار دیتے، اور وہ ہے جس دن الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تم ہی وہ امت ہو جس پر اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا اور جس پر اپنی نعمت بھی اللہ پاک نے مکمل کر دیا۔ تو دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چاہے انفرادی اکیلے فرد کی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو یا ہماری علمی و فکری زندگی ہو، قیامت تک جتنے آنے والے آپ مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ انہی چیزوں کی خاطر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پیر سیاد نجبار غریب نواز میرے آقا کریم علیہ السلام کے فیض تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درے والا کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔